اب اگلی بات کرو، موسم کے مطابق بات کر رہا ہوں۔ جشن عید میلاد النبی کا جلوس، میں کہتا ہوں یہ بدعت ہے، اور ایک آدمی کہتا ہے یہ سنت ہے۔ میں کہتا ہوں یہ جشن جس انداز کے ساتھ تم منا رہے ہو یہ بدعت ہے، یہ جائز ہی نہیں ہے، اور آپ کہتے ہیں یہ جائز ہے۔ میں نے کہا کہ اگر جائز ہے تو پھر اس پر کوئی دلیل تو آنی چاہیے تھی، اور سب سے بڑی دلیل رسول اللہ کا اپنا عمل ہونا چاہیے تھا۔ آخر امام الانبیاء نے 23 سال نبوت کے پائے کہ نہیں پائے، اور پیغمبر کے بعد اصحاب کا عمل ہونا چاہیے تھا۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ علیکم بسنتی و سنتی الخلفاء، یہ ترمذی کی روایت ہے۔ میری سنت کو بھی لازم پکڑو اور میرے خلفاء کی بھی سنت کو لازم پکڑو۔ اور آقا دو عالم کے مشہور خلفاء کتنے ہیں؟ 4، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہی ہیں خلفاء اربعہ جن کو کہا جاتا ہے۔ اب بات یہ ہے، یہ جشن عید میلاد النبی کا جلوس ربیع الاول کی 12 تاریخ کو جو کیا جاتا ہے، 23 سالہ نبوت کا دور گزرا، 23 سال آئے، آپ نے تو 23 سال میں ایک سال بھی یہ کام نہیں کیا۔ کوئی نہ کوئی تو سنت پر دلیل ہونی چاہیے، یعنی اس عمل پر دلیل ہونی چاہیے تھی۔ اور حضرت امام الانبیاء کے بعد ابو بکر کتنے سال؟ 2 سال خلیفہ رہے، کوئی نہیں عمل کیا۔ ابو بکر کے بعد حضرت عمر 10 سال، معمولی نہیں ہے، کتنے سال؟ 10 سال۔ اور عمر کا دورہ خلافت پتہ کتنا عظیم ہے، بخاری کا ایک مقام پڑھ رہا ہوں۔ چلو مانا کہ ابو بکر کو وقت زیادہ نہیں ملا نا، رضی اللہ عنہ 2 سال ملے، فتنے بڑے اٹھ کے تھے، ان کی بھی تو سرکوبی کرنی تھی حضرت ابو بکر نے۔ ابو بکر کو زیادہ زمانہ خلافت نہیں ملا، لیکن حضرت عمر کو کتنے سال ملے؟ 10 سال ملے۔ اور پیغمبر کائنات نے، بخاری کا مقام پڑھ رہا ہوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشن گوئی دی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے خواب آئی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد آپ وہ خواب لوگوں کے سامنے ذکر کرنے لگے، آج میں نے خواب دیکھی ہے، اور روایت میرا عزیز بخاری شریف کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آج رات میں نے دیکھا کہ میں دودھ کا پیالہ پی رہا ہوں، اور دودھ کا پیالہ، بچا ہوا پاک پیالہ دودھ کا، میں نے عمر ابن خطاب کو دیا، عمر ابن خطاب کو دیا۔ حضرت عمر نے وہ دودھ کا پیالہ مجھ سے لے کر پی لیا۔ آپ نے فرمایا حضرت فاروق اعظم عمر ابن خطاب اتنا دودھ پیا سیراب ہو گئے، ان کے یہ جو ناخن ہیں، ناخنوں کے اندر سے دودھ کے قطرے نکلنے لگے۔ ما اولتا یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب آپ نے اس خواب کی تعبیر کیا نکالی؟ آقا دو عالم نے فرمایا الدین 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 علم علم، میرے خلفاء میں، میرے صحابہ میں سب سے زیادہ علم کو پھیلانے والے کون ہوں گے؟ حضرت عمر ابن خطاب ہوں گے۔ پیغمبر علیہ السلام نے پیشن گوئی دی تھی۔ تو خیر بات یہ، اور ایک روایت بخاری میں اور بھی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کنواں ہے، اور اس کنویں سے میں ڈول نکال رہا ہوں، اور پانی کے ڈول نکال رہا ہوں، اور بالآخر جب میں نے اختتام کیا، اتفاق کیا، میں نے وہ ڈول حضرت ابو بکر کو دے دیا۔ انہوں نے ڈول نکالے اور وہ بھی تھک گئے، اور بعد میں وہ ڈھول رسی عمر ابن خطاب کے پاس چلی گئی۔ حدیث پاک بخاری شریف کے اندر موجود ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے حضرت عمر جیسا لم ارا ابکاری جنگ، اس جیسا بہادر جرت مند بندہ ہی نہیں دیکھا۔ اس نے ڈھول سے ڈھول نکالے، ڈھول سے ڈھول نکالے۔ یا رسول اللہ آپ نے اس کی تعبیر کیا نکالی؟ فرمایا دین نکالا،
عمر سب سے زیادہ دین کو پھیلائے گا۔ تو میرا بھائی 23 سالہ نبوت کا دور امام الانبیاء کا رہا، اور اس کے بعد خلافت اول ابو بکر کی آئی، 2 سال تک رہی، اور اس کے بعد 10 سال تک خلافت حضرت عمر ابن خطاب کی آئی، اس کے بعد حضرت عثمان ذی النورین تشریف لائے اور انہوں نے 11 سال تک دورہ خلافت رکھا، اس کے بعد حضرت علی آئے، انہوں نے 4 سال تک خلافت رکھی، حضرت علی کے بعد 6 ماہ کے لیے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، ان کے 6 ماہ دورہ خلافت کے، اور پیغمبر کائنات کا یہ جملہ صادق آیا کہ میرے بعد خلافت 30 سال تک ہوگی۔ حضرت حسن کی خلافت ملا کر یہ کتنے سال ہو گئے؟ 30 سال ہو گئے، 30 سال خلافت کے بن گئے، جو امام الانبیاء نے بیان فرمائے تھے پیشن گوئی طور پر کہ میرے بعد خلافت نہج النبوہ، جن کی حکومت نبوت کے طرز و طریقے پر آئے گی اور ایک لمحے کے لیے بھی وہ نبوت سے ہٹ نہ پائیں گے۔ فرمایا وہ ابو بکر ہوگا، عمر ہوگا، عثمان ہوں گے، حضرت علی ہوں گے، حضرت حسن ابن علی ہوں گے، ان کی پیشن گوئی تو میرے آقا علیہ السلام نے خود بیان فرمائیے۔ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے یہ وہ طریقے اپنائیں گے جو نبوت نے طریقے اپنائے، ان کا طریقہ نبوت کا طریقہ ہوگا۔ علیکم بسنتی و سنتی الخلفاء الراشدین، میرا طریقہ اور میرے خلفاء کا طریقہ، وہی خلافت جو 30 سال کی جو پیغمبر نے خود بیان فرمائی، ان کا ایک ہی طریقہ ہوگا۔ ہم دنیا انسانیت کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں کہ اگر یہ جو 30 سال کا خلافت کا زمانہ گزرا ہے اور جس کے بارے میں آقا دو عالم نے خود بات بیان فرمائی ہے، اور ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور پہلی روایت حضرت امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائی کہ میرا طریقہ میرے خلفاء کا طریقہ، ایک بال کا بھی ان میں فرق نہیں ہوگا، میرے طریقے کو بھی سنبھالو اور میرے خلفاء کے طریقے کو بھی سنبھالو۔ یہ 30 سالہ دورہ خلافت اور امام الانبیاء کا 23 سالہ دورہ نبوت، اور یہ 30 اور 23 یہ ایک لمبا زمانہ بنا۔ ہم یہ چیلنج کرنا چاہتے ہیں کہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو اگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ 23 سالہ نبوت میں ایک دن بھی جلوس نکالا ہو اور اس طرح جھنڈیاں لگا کر اور تبلوں کی تاب میں آ کر اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ گلی میں آئے ہو، کوچہ میں آئے ہو، بازار میں آئے ہو، یا ان کے بعد پیغمبر کے قید کے مطابق صحیح خلافت کا زمانہ 23 سال ہے، اور اس 30 سالوں میں ابو بکر کا زمانہ آیا اور فرمایا کہ ابو بکر کی خلافت اعلیٰ نہج النبوہ ہوگی، حضرت عمر کی خلافت اعلیٰ نہج النبوہ ہوگی، حضرت عثمان اور علی اور حسن کی خلافت اعلیٰ نہج النبوہ ہوگی۔ تو بات بالکل عقل کو لگتی ہے، اس 30 سالہ خلافت کے زمانہ میں اگر یہ کام آئے تو آپ اس پر دلائل پیش کریں۔ اگر پیغمبر کے 23 سالہ نبوت میں بھی یہ کام نہیں ہے اور حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور حسن کے یہ 30 سالہ زمانہ خلافت میں بھی کام نہیں ہے، میں نے حضرت امیر معاویہ کا بھی نام نہیں دیا، امیر معاویہ کی بذات خود جو خلافت ہے وہ 21 سال کی بنتی ہے۔ تو میرا بھائی بات واضح کہ جو چیز عمل نبی کے زمانہ میں نہیں اور ابو بکر، عمر، عثمان، علی کے زمانہ میں نہیں، اصحاب رسول کے زمانہ میں نہیں، یہ عقل کو بات لگتی ہے کہ وہ سنت کیسے بنے گی؟ اگر آپ اس کو حسین کر کے بھی پیش کرو گے وہ سنت نہیں ہے، وہ کیا بنے گی؟ بدعت بنے گی۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، یہ بات عام فہم ہے، یعنی اس میں کوئی تردد کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی الجھاؤ کی بات نہیں ہے۔ ساری دنیا جانتی ہے، تاریخ جانتی ہے، کتابیں جانتی ہے، علماء جانتے ہیں کہ کئی صدیوں کے بعد یہ عمل جاری ہوا، کئی صدیوں کے بعد۔ امام بخاری 3 صدی کا عالم ہے، امام مسلم بھی 3 صدی کا عالم ہے، اور امام ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ یہ 6 کے 6 امام 3 صدی کے عالم ہیں۔ گویا کہ یوں سمجھو کہ پیغمبر کے بعد یہ 2 صدیاں بیت گئی، 3 صدی بے علماء ہے۔ بخاری نے اس زمانہ میں بخاری لکھی، اس زمانہ میں مسلم لکھی گئی، ایک ہی صدی میں یہ ساری کتابیں لکھی گئی، اور ابن ماجہ نے اس زمانہ میں یہ حدیث ابن ماجہ لکھی، امام ابو داؤد نے اس زمانہ میں ابو داؤد شریف لکھی، اور امام ترمذی نے ترمذی شریف لکھی، امام نسائی نے نسائی شریف لکھی۔
جبکہ اس تیسری صدی سے پہلے بڑے بڑے جید علماء گزر چکے تھے. ان میں بڑی شخصیت کا نام امام ابو حنیفہ ہے. نعمان بن ثابت ہے. یہ تو پہلی صدی کا بندہ ہے. یہ تو پیغمبر کے صحابہ کے زمانے کا بندہ ہے, کیونکہ حضرت امام ابو حنیفہ کی جو پیدائش ہے وہ 80 ہجری کو ہوئی تھی. اور 80 ہجری میں جب امام ابو حنیفہ پیدا ہوئے اس وقت ہزاروں کی تعداد میں صحابہ زندہ تھے, کیونکہ آخری صحابی جو فوت ہوئے 110 ہجری میں جا کر فوت ہوئے. تو لہذا یہ امام ابو حنیفہ یہ تو صحابہ کے زمانے کا بندہ ہے. اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر امام مالک آئے. امام مالک یہ امام ابو حنیفہ کا ہم اثر ہے. دونوں کی ملاقاتیں ثابت ہیں اور دونوں کی آپس میں بحثیں بھی ثابت ہیں. دونوں کا آپس میں گفتگو کرنا بھی ثابت ہے, مسائل پر بات کرنا بھی ثابت ہے. گویا کہ امام مالک یہ امام ابو حنیفہ ہی کے زمانہ میں پیدا ہوئے اور پیدا ہو کر جوان ہو گئے. اور حضرت امام مالک نے اپنے زمانہ جوانی کے بعد ایک حدیث کی کتاب لکھی. یہ جس حدیث کی کتاب کا تذکرہ کرنے لگا یہ کتاب بخاری سے بھی 1.5 صدی پہلے لکھی گئی اور مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ سے بھی پہلے لکھی گئی. نام ہے اس کا موطا امام مالک. یہ امام مالک کی حدیث کی معتبر ترین کتاب ہے. انہوں نے یہ کتاب لکھی. اس کے بعد ساتھ ہی حضرت امام شافعی تشریف لائے. یہ دوسری صدی کے عالم دین ہے. حضرت امام احمد بن حنبل تشریف لائے. یہ بھی دوسری صدی کے آدمی ہیں. اور حضرت امام ابو یوسف آئے, حضرت امام محمد آئے, حضرت امام زفر آئے, بڑے بڑے سید علماء کرام آئے. تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ تیسری صدی تک علماء کی جو کھیت تھی, تیسری صدی تک کی علماء کا جو مجمع تھا, یہ استادی شاگردی کا ایک نظام چلا جا رہا تھا. اور آج بخاری کو سینے کے ساتھ لگاتے ہو کہ بخاری اصول کتب بعد کتاب اللہ, کہ کتاب اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ کتاب ہے, اور مسلم کو سینے کے ساتھ لگاتے ہو کہ یہ بھی اصول کتب بعد کتاب اللہ, یہ قرآن مقدس کے بعد سب سے اعلیٰ کتاب ہے. تو میرا بھائی بات واضح ہے کہ یہ جشن عید میلاد النبی کا جو جملہ ہے اور یہ اس طرح سے رواج کر کے یہ جلوس نکالنے کا تذکرہ امام ابو حنیفہ کی تاریخ میں نہیں ملتا, حضرت امام مالک کی تاریخ میں نہیں ملتا, حضرت امام ابو اور امام شافعی اور مالک کی اور احمد بن حنبل کی تاریخ میں نہیں ملتا. اور جائیے کہ حضرت موطا امام مالک کی کتاب کو اٹھائیے اور بخاری کو اٹھائیے جو تیسری صدی میں لکھے گئے. آپ کو ہر مسئلہ بیان ملے گا, پیغمبر کی سیرت ملے گی, آخرت کی شان ملے گی, امام الانبیاء کی ولادت کے تذکرے ملے گے, اور اصحاب پیغمبر جو نبی کی شان میں اشعار پڑھتے تھے وہ بھی ملے گے. لیکن ان علماء نے اپنے زمانہ میں جشن کی بات نہیں کی, جلوس کی بات نہیں کی, چونکہ اس زمانہ میں اس کا رواج ہی نہیں تھا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پیغمبر کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اگر فرمان کو لے گے, چلیے میں بخاری کا ایک مقام پڑھتا ہوں کہ پیغمبر کائنات نے کہا تھا, اے لوگوں یہ جتنا بھی دین ہے سیمت کر, جمع ہو کر, اکٹھا ہو کر اگر سریا ستارے پہ جا کے لٹک جائے, فرمایا کہ لوگوں فارس کا بیٹا آئے گا اور وہاں سے بھی اس دین کو اٹھا لائے گا اور دنیا میں یوں کر کے نچھاور کر دے گا. حضرت علامہ جلال الدین سیوطی بولے, حضرت علامہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کہا, اور حضرت علامہ سندھی نے کہا, بڑے بڑے کئی صدیاں پہلوں کے علماء نے تبصرہ کیا. کہنے لگے کہ اس حدیث کا نصاب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, گویا کہ پیغمبر کائنات نے امام ابو حنیفہ کی شان میں یہ بات بیان کر دی تھی. ایک فارس کا بیٹا آئے گا, نعمان بن ثابت آئے گا, ابو حنیفہ آئے گا, دین کو یوں کر کے کائنات میں پھیلائے گا. میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں, جائیے اٹھائیے کتاب الاشعار کو اٹھائیے اور امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب تصانیف کو اٹھائیے. کسی میں بھی یہ تذکرہ موجود ہو تو آپ ہمارے سامنے ایک حوالہ پیش کر دیجئے. آپ حوالہ نہیں پیش کر سکتے. اور پیغمبر کائنات نے کہا تھا کہ دوسری صدی میں ایک عالم دین آئے گا, وہ بھی دین کو مضبوط کر دے گا. اس سے مراد امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, امام مالک کی طرف زندگی میں بھی یہ بات آپ کو نہیں ملے گی. تو میرا بھائی پھر بات واضح ہے کہ جو چیز نبوت کے 23 سالہ دور میں نہیں ملی, اور جو چیز اور 30 سالہ زمانہ خلافت میں نہیں ملی, اور جو چیز 21 سالہ دور خلافت حضرت معاویہ میں نہیں ملی, اور جو چیز امام ابو حنیفہ کی تشریحات میں نہیں ہے, امام مالک, احمد بن حنبل اور شافعی کی تشریحات میں نہیں ہے, اور جو چیز ان 6 امام اور جن کو بنیاد بنایا جاتا ہے امام بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, ان کی کتابوں میں نہیں ہے, ہم اس کو سنت کیسے کہیں؟ سوال یہ کہ ہم اس کو طریقہ رسول کس طرح قرار دیں؟ طریقہ رسول وہ ہے جو نبی نے کیا اور نبی کے بات واضح.
لیکن بدعت ایک ایسی لعنت ہے، یہ بات توجہ سے سنیے، بدعت ایک ایسی لعنت ہے کہ جب بدعتی سنت والے کے سامنے آتا ہے اپنی بدعت پر دلیلیں ضرور گھڑ کے لاتا ہے۔ شرک ایک ایسی لعنت ہے، جب کوئی بھی مشرک شرک کرنے والا آئے گا وہ شرک پر دلائل پیش کرنے لگ جائے گا۔ ہم بڑے حیران اس بات پر، جب دلیل شرک پر بنی نہیں ہے اور بدعت پر نہیں ہے تو آپ دلائل کیوں پیش کر رہے ہیں؟ اور یہ عادت سے مجبوری کی بات ہے۔ جب ساری دنیا کہتی ہے کہ جشن کی بات پہلے زمانہ 4 صدیوں میں نہیں تھی، تو بھائی اس پر قرآن کیسے آ گیا؟ اس پر پاک نبی کی حدیث کیسے آ گئی؟ اور اس پر سنت کیسے آ گئی؟ میں آپ کو ایک استشہاد پیش کر رہا ہوں کہ قرآن سے بھی وہ دلیل آتا ہے۔ ہم نے کہا، توجہ سے، ہم نے کہا جشن عید میلاد النبی کا جلوس نکالتے ہو، 12 دن جھنڈیاں لگاتے ہو۔ ان کے مولویوں نے لکھا، اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کے پیر الیاس قادری نے لکھا، یہ جو ہری پگڑیوں والے ہیں ان کے، وہ بھی زندہ ہے، اس کی کتاب وہ لٹریچر میرے پاس ہے، اور بھی کئی علماء نے، ان کے مولویوں نے لکھا۔ اب یہ حوالہ زندہ ہے، صحیح حوالہ پیش کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ربیع الاول کا جب پہلا دن آئے اور پہلا چاند نظر آئے، چاند کی پہلی تاریخ ہو، ہر سنی کو چاہیے اپنے اپنے گھر میں 12 جھنڈے لگائے، 12 بلب لگائے اور 12 دن یوں ہی گزارے۔ 11 دن مکمل کرنے کے بعد جب 12واں دن آئے، یہ بات میں اپنی نہیں کر رہا، قرآن پاک شاہد ہے، میرے ہاتھ میں ہے، میرے پاس لٹریچر موجود ہے، الیاس قادری کا لٹریچر ہے۔ انہوں نے کہا 12ویں دن جس وقت 12 ربیع الاول آئے، ہر سنی کو چاہیے وہ غسل کر کے نئے کپڑے پہن کر اور وہ مسجد میں جائے، اپنے متعلقہ مولوی جو اس کا خطیب امام ہے، جس کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، اس کو 12 روپے خدمت میں لائے، نہیں پہلے کہتا ہے اس کو 1200 روپیہ دے، نہیں تو 112 روپے اس کی خدمت میں پیش کرے۔ یہ جملے یہاں تک آئے کہ تم تب جا کر جشن عید میلاد النبی کا منانے کا مستحق ہوگا، اپنے عالم کی خدمت کر۔ میرا بھائی پھر بات کہنا چاہتا ہوں، ہم نے کہا یہ جشن عید میلاد النبی کا جلوس نکالتے ہو، کیا یہ سنت ہے؟ وہ کہنے لگے جی قرآن سے ثابت ہے۔ میں نے کہا قرآن سے کیسے ثابت ہو گیا؟ قرآن پاک یہ تو 4 صدیوں کے بعد آیا تھا، اور قرآن پاک نبی کے زمانہ میں بند ہو گیا تھا، یہ قرآن سے کیسے مل گیا؟ اگر یہ قرآن پاک میں تھا تو ابو بکر کہاں تھے؟ اگر یہ قرآن پاک میں تھا عمر کو یہ سمجھ کیوں نہ آئی؟ اگر قرآن پاک میں تھا حضرت عثمان علی کو سمجھ کیوں نہ آئی؟ اور ابن مسعود جیسا شخص ان کو سمجھ کیوں نہ آئی؟ حسن و حسین کدھر تھے؟ فاطمہ الزہرا کدھر تھی؟ حضرت عائشہ کدھر تھی؟ اور پیغمبر کے 1.25 لاکھ کے لگ بھگ صحابہ کدھر تھے؟ وہ قرآن پاک کے قاری بھی تھے، قرآن پاک کے مفسر بھی تھے، اور حضرت علی تو قرآن کے اتنا بڑا مفسر تھا۔ حضرت علی کے بارے میں یہ جملے آج بھی موجود ہیں، حضرت علی نے کہا تھا، اور لوگوں قرآن پاک کو اس قدر میں جانتا ہوں، یہ جو سورۃ الفاتحہ قرآن کی پہلی سورت ہے، حضرت علی نے کہا تھا اگر میں اس کی تفسیر لکھنے لگ جاؤں، اس کی تشریح لکھنے لگ جاؤں، اس کے معنی لکھنے لگ جاؤں، میں 10 اونٹوں کا بوجھ تیار کر سکتا ہوں۔ یہ مفسر قرآن ہے، اقضا ہماری، پیغمبر نے کہا تھا میری امت میں سب سے بڑا قاضی قرآن پاک کا حضرت علی ہے، تو حضرت علی کہاں تھے؟ پیغمبر نے کہا تھا اے لوگوں ما صد اللہ فی صدری صدق تو بے صدر ابی بکر، اور جتنا علم قرآن پاک کا اللہ نے میں محمد کریم کے سینے میں رکھا، میں نے وہ سارا علم اٹھا کر ابو بکر کے سینے میں رکھ دیا۔ ابو بکر کہاں تھے؟ میں نے کہا دلیل پیش کر، وہ کہنے لگا دلیل ہے۔ ایک مقام پہ میں نے یہ بات کی، ایک کسی دوسرے مقام پر نہ پروگرام میں نے یہی جملے پڑھے، میں نے کہا دلیل پیش کر، اگر دلیل ہے جشن پر ہم بھی جائیں گے۔ ایک آدمی کہنے لگا دلیل ہے، میں نے کہا کہاں دلیل ہے؟ کہنے لگا قرآن پاک میں ہے۔ میں نے کہا قرآن پاک میں کہاں سے آ گئی؟ کہنے لگا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ کیا نبی کی شان اللہ نے بیان نہیں کی؟ میں نے کہا شان بیان کرو، شان کا کوئی ٹائم نہیں ہے، شان کا کوئی مہینہ متعین نہیں ہے، شان کا کوئی دن متعین، شان ہے،
शान मुस्तफ़ा लगा मौजू है, हम भी बयान करते हैं। शान मुस्तफ़ा की बात नहीं है, यहाँ पर जश्न मिलाद की बात है, यहाँ जुलूस की बात है। मैंने कहा वज़्ज़ुहा वल्लैल इज़ा सजा, अगर इसकी गहराई में जाएगा ये भी रद्द बिदअत पर आयत है। जो आयत तू पढ़ेगा उस आयत की तशरीह मसनूना मैं पेश करूंगा और पता चल जाएगा कि ये रद्द बिदअत पर आयत है। वज़्ज़ुहा वल्लैल इज़ा सजा, मैं हजरत इमाम राजी की किताब तफसीर की कबीर पढ़ रहा हूँ। हजरत इमाम राजी ने इसका माना किया वज़्ज़ुहा, ये कई सदियों का पहले का आलिम गुजर चुका है। हजरत इमाम राजी ने कहा वज़्ज़ुहा वल्लैल इज़ा सजा, ये आयत कब नाज़िल हुई? जिस वक्त चंद दिन वही बंद हो गई और हजरत इमामुल अंबिया बीमार थे। उम्मे जमील अबू लहब की बीवी पैगंबर की चची आई हजरत की दीवार पुरसी करने के लिए, आकर कहने लगी ए मोहम्मद नौजुबिल्लाह, कहने लगी लगता है तेरा शैतान तेरा साथ छोड़ गया है। उसने ये अजीब से जुमले बोले और इसी मौका पर अल्लाह ने जबरील को रवाना किया। फरमाया वज़्ज़ुहा वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका वमा, मुझे कसम है वक्ते चाश्त, मुझे कसम है रात की जब छा जाए, तेरे रब ने ना तुझे छोड़ा ना तेरा रब तुझ पर नाराज हुआ। ये कुरान की इस आयत का माना है वज़्ज़ुहा वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका वमा कला। ये है शान मुस्तफ़ा में अर्ज कर रहा हूं, ना छोड़ा ना नाराज हुआ। इमाम राजी ने कहा यहां पर रब करीम ने रात और दिन को मुकाबले में बयान किया, रात और दिन को मुकाबले में बयान किया। वज़्ज़ुहा वल्लैल इज़ा सजा, वक्ते चाँद की कसम। राजी कहता है कि अल्लाह ने वक्ते चाँद को क्यों मुरा दिया और रात सारी को क्यों मुरा दिया? अल्लाह ने कहा वज़्ज़ुहा, चाँद की कसम, दिन की कसम नहीं उठाई अल्लाह ने, आधे दिन की कसम नहीं उठाई अल्लाह ने, दिन के चौथे हिस्से की अल्लाह ने कसम नहीं उठाई, रात सारी की कसम उठाई। राजी ने कहा असल मसला ये था, अल्लाह अपने नबी की शान जिक्र करना चाहता था, अल्लाह अपने नबी का मकाम बयान करना चाहता था। फरमाया मेरा पैगंबर जिस तरह दिन का एक जुज सारी रात के अज्जा पे गालिब है, एक जुज चाश का जिस तरह अंधेरी रात पर सारी रात के साथ पे गालिब है, सारी रात के घंटों और मिनटों पे सेकंडों पर लहजों पे गालिब है। ऐ मेरा पैगंबर इसी तरह तेरी शान सारे अंबिया की शान पे गालिब है। ऐ मेरा नबी रात बीत गई, अंबिया समझ आए थे चले गए, लेकिन रात बीत गई, चाश का वक्त मौजूद है, इसको तू अपने आप को समझ। ऐ मेरे महबूब अब मवाजना ये होगा कि अंबिया आए, आदम आए, हजरत नूह आए, इब्राहीम आए, इस्माइल आए, शीश आए, हजरत मूसा ईसा आए, 1.25 लाख के लगभग अंबिया तशरीफ लाए। ऐ मेरा पैगंबर अंबिया आए थे, सुन्नतें लेकर आए थे और तरीके लेकर आए थे, रिवाज लेकर आए थे। उन्होंने अपने रिवाज अपनी अपनी उम्मतों के सामने पेश किए। एक तू भी है मेरा महबूब, तू भी सुन्नत लेकर आया, तू भी एक तरीका लेकर आया, तू भी एक रवाज लेकर आया। अगर रवाजों का मवाजना कर लिया जाए, सारे अंबिया के रवाज, सारे अंबिया की सुन्नतें, सारे अंबिया के तरीके अगर तराजू के पल्ले में रख दिए जाएं और दूसरे पल्ला में मेरा नबी तेरा तरीका रख दिया जाए, तेरा वक्त तेरी सुन्नत रख दी जाए, इनको तोला जाए, जिसमें तेरा तरीका है सारे अंबिया के तरीकों पे गालिब आ जाएगा। राजी ने कहा हदीस मुस्तफा है लौकाना मूसा हैया, और लोगों अगर मूसा भी जिंदा हो जाए, मेरा जमाना पारे, अपने तरीकों को तर्क कर दे, अपनी सुन्नतों को छोड़ दे, मैं नबी की सुन्नत के पीछे चले। ऐ हजरत रब ने तो ये कहा मेरा पैगंबर जो तरीका तूने मशरू किया ये तो अंबिया के तरीकों से भी आला है। बात वही आएगी अगर जश्न मिलादुन नबी का जुलूस नबी ने किया आला है, सहाबी ने किया आला है, और लाखों की तादाद में ताबी ने किया आला है, तबा ताबी ने किया आला है, आइमा मुज्तहिदीन ने किया आला है। अगर पैगंबर अगर आइमा हदीस ने किया आला है, अगर नहीं किया तो इसको कुरान से पेश क्यों करते हो? कुरान भी आला, नबी का तरीका भी आला है। कुरान
بھلا بدعت کی دلیل دے گا؟ یہ نبی کی سنت بدعت کی دلیل دے گی، قرآن شرک کی دلیل دے گا، اور نبی کا طریقہ شرک کی دلیل دے گا۔ اس وجہ سے اس میں تو لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس میں تو دعوت یہ ہے نبی کا طریقہ پکڑو۔ ہم بھی اسی وجہ سے مسلمان ہوئے، طریقہ رسول لینا ہے۔ آپ نے بھی کلمہ اسی وجہ سے پڑھا، طریقہ رسول لینا ہے۔ میرا بھائی آپ نے بھی اسلام کے اندر دائرہ اسلام میں اس وجہ سے آئے، ہم نبی کے طریقے پہ چلیں گے۔ اس میں تو آپس میں لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور یار یہ دعوت تو عام دعوت ہے کہ سارے مل کر ہم کس کے طریقے کو اپنائیں؟ نبی کے طریقے کو اپنائیں۔ اس کے متعلق کچھ اور اہم باتیں انشاءاللہ آئندہ خطبہ میں آئیں گی۔